لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله له الثناء والحسن لا إله. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وذل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. حضرات محترم، اللہ کی توفیق سے آج 25ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، برے انسان، اللہ کی آیات پہ جھگڑنے والا، اللہ کی آیات کی غلط تعویل کرنے والا، اللہ رب العزت کی آیات کو اپنی مرضی کے مطابق موڑنے والا، اس کا کتنا بدترین انجام ہے، اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے کو اللہ کن انعامات سے نوازیں گے۔ تو آخری آیت میں جو ہم 24ویں پارے کی پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتائی تھی، من عمل صالحا فلنفسہ، جو شخص اچھا کام کرے گا اپنے لیے وہ اچھا کرے گا، ومن اساء، جو شخص برا کرے گا فعلیہا، اور اس کا خمیازہ بھی اسے ہی بھگتنا پڑے گا۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور یہ ایک فطرتی بات ہے کہ جس طرح کہ ہم یہ بات پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ کا کلمہ سبقت کر گیا، اللہ ہر انسان کو مہلت دیتا ہے، وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن جو سرکش اور باغی لوگ ہوتے ہیں، جب انہیں اللہ رب العزت اور اس کے فیصلوں سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ آگے سے بڑے ڈھیٹ بن کے یہ بات کہتے ہیں، جی وہ کب قیامت آئے گی، وہ فیصلے کا دن کب ہے، کیوں نہیں آیا وہ؟ تو اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کی کائنات کے اندر کسی فرشتے کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی انسان کو یہ خبر نہیں دی۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، لیکن یہ بات کہی کہ یہ قیامت ہے قریب۔ قریب اس لیے کہا کہ جو آنے والی چیز ہے جب اس کی تاریخ مقرر کر دی جائے وہ تو وہ آ جاتی ہے۔ ہم دیکھیں نا اپنے زندگی کے معاملات میں کہتے ہیں جی وعدہ کر لو، کب آپ دیں گے؟ تو جب وعدہ کر لیا جائے چاہے سال بعد کا کیا جائے تو وہ وقت آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جو قیامت کا دن مقرر کیا ہے وہ آ گیا سمجھو، لیکن وہ کب آئے گا اس کا علم اللہ کو ہے۔ تو جب یہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر بتائیں جی وہ کب ہے قیامت، بلکہ کئی مسلمانوں نے بھی آپ سے سوال کیا، یسألونک عن الساعہ، تو آپ نے اس کے جواب میں یہی کہا قل انما علمها عند ربی،
اور اگر کسی نے پھر سوال کیا تو آپ نے فرمایا تم نے تیاری کیا کی ہے اس کے لیے؟ اور یہاں بھی ان کو یہ بات کہی جا رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ کہتے تمہارا حساب ہوگا، تم سے پوچھا جائے گا، وہ قیامت کب ہے جی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، اسے علم ہے کہ کب میں نے اسے قائم کرنا ہے۔ جس طرح ہماری زندگی کا، ہماری موت کا علم صرف اللہ کو ہے، کس انسان نے کب دنیا میں آنا ہے یہ کسی کا اختیار نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، جتنے پھل اپنے خوشوں سے نکلتے ہیں یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں نکلتے۔ ان خوشوں کے اندر جو پھل لگتے ہیں، پھل پکتے ہیں، وہ بھی اللہ کے علم کے بغیر نہیں ہوتے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے خوشے ایسے ہوتے ہیں جن میں سے بڑا خوبصورت پھل نکلتا ہے، اور کتنے خوشے ایسے ہیں جو سوکھ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کو پھل بنا کے انسان کے منہ تک پہنچانا ہے اور کس کو پہلے ہی خشک کر کے ختم کر دینا ہے۔ وَمَا تَخْرُجُ مِن ثَمَرَاتٍ مِّنْ أَكْمَامِهَا، اور جتنے بھی خوشوں سے پھل نکلتے ہیں وہ تیرے رب کے علم میں ہے۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ، کوئی مادہ حمل نہیں ٹھہرتا اس کے حکم کے بغیر۔ وَلَا تَضَعُ، اور نہ ہی کوئی مادہ اپنے بچے کو جنتی ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، انسان کے لیے اتنا، ہاتھی کے لیے اتنا، اور بلی اور کتے کے لیے اتنا، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو پہلے لے آ سکتا ہے، اللہ چاہے تو دن ڈیلے کر سکتا ہے۔ تو وہ کب ہونا ہے؟ آپ دیکھیں کہ انسانوں کو ڈاکٹرز جو ہے ڈیٹ دیتے ہیں کہ فلاں ڈیٹ ہے، اللہ کی شان ہے کہ 15-20 دن مہینہ پہلے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات جو ڈیٹ دی جاتی ہے اس سے 10-15 دن آگے گزر جاتے ہیں۔ تو کہا اللہ رب العزت وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، جو بھی مادہ حمل اٹھاتی ہے اور جب وہ وضع کرتی ہے، نہ حمل اس کی مرضی کے بغیر ٹھہرتا ہے، اور نہ وضع حمل یعنی دنیا میں بچہ اس کے حکم کے بغیر آتا ہے۔ پھر اللہ قیامت کے دن ان لوگوں کو کہیں گے وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، پکارے ان کو جنہیں میرا شریک بناتے تھے۔ کہتے تھے نا فلاں ایسا کر لے گا، فلاں ہماری سفارش کر لے گا، فلاں اللہ سے چھڑا لے گا، فلاں بگڑی بنا دے گا۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، مکر جائیں گے اس وقت، کہیں گے قَالُوا آذَنَّاكَ، اے اللہ ہم تو عرض کرتے ہیں مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ، ہم اس بات پہ گواہ نہیں ہیں، کوئی تیرا شریک نہیں ہے۔ لیکن چونکہ دل میں چور ہوگا، دیکھیں گے ادھر ادھر کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے جسے ہم پکارا کرتے تھے، ہم اس کو کہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ، سب گم ہو جائیں گے جن جن کو پکارا کرتے تھے، کوئی سامنے نہیں آئے گا۔ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور اس وقت گمان کریں گے کہ ہمارے چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان خیر بلائی مانگتے ہوئے کبھی نہیں تھکتا کہ اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے مال دے دے، اللہ فلاں کام دے دے، اس بات پہ کبھی نہیں تھکتا۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر وإن مسه الشر،
اگر خدا نخواستہ کبھی تھوڑی سی تکلیف آ جائے فیئوس قنوط، پھر بڑا ہی مایوس اور بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ انسان کو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ زندگی جنت کی زندگی نہیں ہے۔ جنت کی زندگی ایسی ہے جہاں کوئی زوال نہیں ہے۔ جنت کی زندگی ایسی ہے جہاں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں اگر فراوانی ہے تو تکلیف بھی آ سکتی ہے، اگر صحت ہے تو بیماری بھی آ سکتی ہے، اگر جوانی ہے تو بڑھاپا بھی آ سکتا ہے۔ دنیا کی کسی چیز کو پائیداری نہیں ہے، ہر چیز عارضی ہے۔ تو جب یہ عارضی ہے تو انسان اگر خیر اور بھلائی مانگتا ہوا نہیں تھکتا تو مصیبت کے وقت بھی اللہ سے ہی التجائیں کرے، اس وقت کیوں مایوس ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، سیدنا یعقوب علیہ السلام، بیٹا چلا گیا، دوسرا بھی چلا گیا، زندگی گزر گئی، بچپن سے جوانی کو وہ پہنچ گئے، پتہ نہیں، اور رو رو کے آنکھیں ضائع ہو گئی۔ لیکن ایک بات کہی جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ انہوں نے کہا اللہ سے مایوس تو کافر ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے رب نے مجھے بات بتائی کہ اللہ اپنے بندے سے کہتے ہیں جب تک مجھ سے امید رکھے گا اور جب تک مجھ سے ڈرتا رہے گا، مجھ سے مانگتا رہے گا، میں تمہیں دیتا رہوں گا، جب تک معافی مانگتا رہے گا تو میں معاف کرتا رہوں گا۔ تو اس لیے اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات پہ توکل نصیب فرمائے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ اللہ کا قانون اور قاعدہ یہ ہے، جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے حالات پہ غور کر لیں، ہم نے ہمیشہ انسانوں پہ توقعات باندھی ہیں۔ ہر آدمی نے اپنے کسی نہ کسی انسان سے، اگر سیاسی لوگ ہیں تو اپنے سیاسی زعماء پہ کہ یہ آئے گا تو حالات بدل جائیں گے، فلاں آئے گا تو ایسے ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں کسی کے آنے جانے سے حالات نہیں، حالات بدلتے ہیں تو اللہ کے حکم سے بدلتے ہیں۔ جب مالک چاہے اس وقت معاملات درست ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ذات پہ توکل نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔